الحمد للہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کل ہر طرف مہنگائی کے ازحد بڑھ جانے کے سبب ہر بندہ ہی پریشان نظر آتا ہے۔ مہنگائی کا ایک طوفان ہے جو برپا ہے۔ ہر مجلس میں ہر کوئی اپنی اپنی عقل و فہم کے لحاظ سے اس کے اسباب اور وجوہات پر تبصرے کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن بہت عجیب بات یہ ہے کہ عام طور پر مہنگائی کے ظاہری وجوہات اور اس کی ظاہری اسباب پر تو تجزیہ نگار تبصرہ فرماتے ہیں، لیکن اس کی اصل وجوہات اور حقیقی اسباب کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ ملکی اور معاشی مسائل کے حل کے لیے کسی بھی سمجھدار اور دانشور تجزیہ نگار کی بات کو بہت بغور سنا جاتا ہے، بہت توجہ سے سنا جاتا ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان موجودہ پریشان کن اہم مسائل کے حل کے لیے اس دنیا کی سب سے عقل مند ترین ہستی، جو کہ صادق و امی بھی ہیں، آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے یوں ارشاد فرمایا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ جو بھی بات کہتے ہیں، ان کا جو بھی فرمان ہے وہ تو اللہ کی طرف سے وحی کردہ ہے۔ تو ان کی طرف کیوں نہیں نگاہ کی جاتی؟ انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ اس مبارک ہستی نے ہمارے ان مسائل کی، ان مہنگائیوں کی کچھ وجوہات بیان کی، کچھ اسباب بیان کی۔ جو وجوہات سرور دو عالم سید الانبیاء احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ہمارے مسائل کی حقیقی وجوہات اور حقیقی اسباب تو وہی ہیں۔ اس بات کو حقیقی جاننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ باقی اپنے عقل و فہم سے جو کوئی اسباب و وجوہات بیان کرے، وہ سارے اسباب ظاہری ہیں، نہ کہ اصلی اور حقیقی۔ چنانچہ جب تک اصل مرض کی تشخیص نہ ہو جائے، اس وقت تک کوئی بھی علاج کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آج ہم احادیث کی روشنی میں مہنگائی کی وجوہات اور پھر اس کے اسباب کو بھی بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہمیں اس مہنگائی سے، اس طوفان سے راحت اور آرام اور سکون نصیب ہو۔ سب سے پہلے میں آپ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ذکر کروں گا، جو کہ سنن ابن ماجہ میں سیاہ ستہ میں سے ایک کتاب ہے، اس میں بیان کی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے مہاجرین کی جماعت، 5 باتیں اہم ہیں، جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تم اس میں مبتلا ہو جاؤ۔ وہ 5 باتیں یہ ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جب کسی قوم میں اعلانیہ یعنی کھلم کھلا، فحش یعنی فسق و فجور اور زنا کاری، بدکاری عام ہونے لگ جائے، تو ان میں طرح طرح کی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں، وبائیں پھوٹ پڑتی ہیں، جو ان سے پہلے کے لوگوں میں کبھی نہ آئی تھیں۔ دوسری بات، جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ قحط، معاشی تنگی، مہنگائی اور اپنے حکمرانوں کی ظلم و زیادتی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تیسری بات، جب لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشوں کو روک دیتے ہیں، اور اگر زمین پر چوپائے نہ ہوتے تو آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرتا۔ چوتھی بات، جب لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں، یعنی جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات اور احکامات ہیں، اس کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے نفس کی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر ان کے علاوہ لوگوں میں سے کسی ایسے دشمن کو مسلط کر دیتا ہے، وہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ چھین لیتا ہے۔ 5ویں بات یہ اور آخری بات یہ کہ جب ان کے حکمران
اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے اس کو اختیار نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو غیروں کے حوالے کر دیتا ہے، پھر ان کے فیصلے غیر کرتے ہیں، پھر اس قوم میں پھوٹ اور اختلاف ڈال دی جاتی ہے۔ اب یہ جو سارے 5 کے 5 جو اسباب بیان کیے ہیں، کیا یہ آج ہماری قوم میں نہیں ہو رہے؟ ناپ تول میں کمی، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، زنا عام ہونا، فحاشی عام ہونا، یہ ٹک ٹاک اور یہ طرح طرح کی گندی چیزیں جو ہمارے اندر آ گئیں، بے پردگی کی، بے حیائی کی، کیا یہ ہمارے اندر نہیں ہیں؟ اللہ کی نافرمانی اور گناہ عام نہیں ہے؟ نمازیں نہیں چھوڑی جا رہی، روزے نہیں چھوڑے جا رہے، قرآن و سنت کے خلاف فیصلے نہیں ہو رہے؟ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہماری ان کی طرف متوجہ نہیں ہے، اور اس وجہ سے ہم ان بے سکونیوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ خیر، اس سے بچنے کے لیے جو علاج تجویز فرمایا وہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں معاشی اعتبار سے، ہمارے گھر میں، ہماری فیملی میں معاشی اعتبار سے کوئی تنگی پیدا نہ ہو، تو اس کا حل شریعت نے بڑا واضح دیا ہے۔ کسی اللہ والے سے کسی نے کہا کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، تو بڑی شکایت کی کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، انسان اور چیزیں دونوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ترازو کے 2 پلڑوں کی طرح ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، انسان اور چیزیں یہ دونوں اللہ کے نزدیک ترازو کے 2 پلڑوں کی طرح ہیں۔ جب انسان کی قیمت اللہ کے یہاں ایمان اور اعمال کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے، تو چیزوں کی قیمت والا پلڑا خود بخود ہلکا ہو کر اوپر کی طرف اٹھ جاتا ہے اور مہنگائی میں کمی آ جاتی ہے۔ اور جب انسان کی قیمت اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے گناہوں اور نافرمانیوں کی کثرت کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے، تو پھر چیزوں والا پلڑا وزنی ہو جاتا ہے اور چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اور ہمیں ہر طرف مہنگائی کا دور دورہ دکھائی دیتا ہے۔ لہٰذا تم پر ایمان اور اعمال صالحہ کی محنت ضروری ہے، تم ان کے اندر آگے بڑھو تاکہ اللہ کے یہاں تمہاری قیمت بڑھ جائے۔ جب اللہ کے یہاں تمہاری قیمت والا پلڑا بڑھ جائے گا تو چیزوں کی قیمت والا پلڑا خود بخود اوپر اٹھ جائے گا اور چیزوں کی قیمت تمہارے ہاں دنیا میں گر جائے گی۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے اگر ہم اس پر غور کر لیں۔ حالات درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے کا یقین رکھنا بہت ضروری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مہنگائی بڑھ گئی ہے، لہٰذا آپ کوئی نرخ مقرر فرما دیجئے مارکیٹس کے اندر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چیزوں کے ریٹس مقرر کرنے والا تو اللہ ہی ہے، وہی روزی تنگ کرنے والا ہے اور وہی روزی میں اضافہ کرنے والا ہے، وہی روزی مہیا کرنے والا ہے اور وہی روزی کو روکنے والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آج اگر مہنگائی ہو گئی ہے، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، تو کیا اللہ کے خزانے بھی کم ہو گئے ہیں؟ اللہ کے خزانے تو کم نہیں ہوئے ہیں، اللہ کے خزانے تو ویسے ہی بھرے ہوئے ہیں، ہمارے اعمال میں کمی ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے چند ایسے اعمال پیش کروں گا، چند ایسے وظیفے پیش کروں گا کہ اگر آپ اور میں ان چیزوں پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی زندگیوں میں انتہائی فرق محسوس کریں گے۔ آج سے شروع کیجئے گا۔ کسی اللہ والے نے کہا کہ مہنگائی ہو گئی تو اللہ پاک کے خزانے بھی ختم ہو گئے۔ نہیں، اللہ کے خزانے تو ختم نہیں ہوئے۔ اپنی دعاؤں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال کی مقدار کیوں نہیں بڑھائی جاتی؟ ذرا سوچیں تو صحیح، کیا ہم سب نے اپنی مالی پریشانی یا کسی بھی پریشانی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال یا اپنی دعاؤں کی مقدار میں کچھ اضافہ کیا؟ اس کی مثال اس طرح سمجھیں کہ اگر کسی کو بخار یعنی ہلکا بخار ہو، ہلکی حرارت ہو جائے تو وہ پیراسیٹامول کی گولی لیتا ہے، مگر اگر اسی شخص کو ٹائیفائیڈ ہو جائے یعنی بہت زیادہ بخار ہو جائے
تو پھر وہ اینٹی بائیوٹک کا یوز کرتا ہے۔ اس کے لینے میں وہ ناغہ بھی نہیں کرتا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ ناغہ کرنے سے اس کی اینٹی بائیوٹکس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ تو ہمیں اعمال کی اینٹی بائیوٹک چاہیے اس وقت، پابندی کے ساتھ، وہ اعمال جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتا کر گئے۔ تو ان میں سے سب سے بڑی بات ہے فرض نمازیں۔ ہر حال میں لازمی پابندی کے ساتھ گھر کا ہر فرد فرض نمازیں ادا کرے، جتنا ممکن ہو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو بڑھا دے گا۔ فجر کی نماز کے بعد برکت کا وقت ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر سے طلوع آفتاب تک، یعنی اشراق کی نماز کے وقت تک، تقریباً فجر کے بعد 1 گھنٹے کا وقت بنتا ہے، تو اس وقت میں سونا نہیں ہے کسی نے، ہر شخص نے جاگنا ہے۔ ہاں کوئی بیمار ہے بیچارہ تو اس کے لیے ایکسیپشن ہے، باقی اس وقت میں سونا نہیں ہے۔ اس وقت میں جاگ کر اللہ کا ذکر کریں، 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور درود پاک اور استغفار پڑھیں، 100 مرتبہ، ایک تسبیح لازمی پڑھ لیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے دن میں، روزی میں، ہر چیز میں کیسے صحت میں، چہرے میں، نورانیت میں، ہر چیز میں برکت ہوگی۔ گھر سے ہر قسم کی شیطانی اور جناتی اثرات دور ہو جائیں گے۔ دن کی شروع میں سورہ یاسین پڑھیں اور دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے دن کے کاموں کا ذمہ اٹھا لیتے ہیں، حدیث پاک میں آیا ہے۔ چاشت کی نماز کے 2 نفل کم از کم 2 نفل ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 ہیں، یہ 2 نفل کم از کم پڑھ لیں، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ رات کو روزانہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں، گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا، حدیث پاک میں آیا ہے، کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ سورہ واقعہ پڑھ لیں، 5 منٹ لگیں گے۔ کوشش کریں کہ 2 نفل کسی بھی نماز کے ساتھ صلاۃ الحاجہ کے پڑھ لیں، صرف نیت کرنی ہے، سمپل نفل ہیں جیسے عام نفل پڑھے جاتے ہیں، صرف نیت میں کہنا ہے کہ صلاۃ الحاجہ کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ رزق میں برکت مانگیں، 2 نفل پڑھ کے، یا اللہ میرے رزق میں، میری اولاد کے رزق میں برکت عطا فرما۔ ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں، ہر وقت باوضو رہنے سے اللہ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ جب بھی وضو ٹوٹے تو آپ وضو کر لیں، اللہ پاک سے چلتے پھرتے باتیں کریں، اللہ پاک کو اپنی پریشانیاں بتائیں، وہ سب جانتا ہے، لیکن اسے یہ پسند ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے اپنی حاجات رکھے، بولیں اے اللہ پاک آپ کے علاوہ کوئی میری پریشانیاں حل نہیں کر سکتا، میری مدد کریں، مجھے اکیلا نہ چھوڑیں، اپنی دعا کی طاقت کو بڑھائیں۔ اسی طرح مہنگائی کرنے سے مہنگائی کم تو نہیں ہوگی، بلکہ اس کے عملی علاج کی جانب بڑھیں اور تدابیر اختیار کریں۔ اور اس کے علاوہ اپنی زندگی کو سادہ بنائیں، سادگی کی طرف لائیں۔ جو ضرورت کی اشیاء ہیں ان کی خریداری کریں اور جو بلا ضرورت ہیں ان کو خریدیں نہیں۔ گھریلو اخراجات کم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ استعمال کی چیزوں کی خریداری کے لیے جانے سے قبل ضروری اشیاء کی ایک فہرست بنا لیں اور ان کا بغور جائزہ لیں کہ کون سی چیزیں ضرورت کی ہیں اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو پڑی رہیں گی اور ضرورت بھی نہیں آئیں گی۔ اسی طرح آئے دن گوشت اور مرغن کھانوں کے استعمال کے بجائے کچھ سبزیاں، کچھ دالیں، کچھ ایسی چیزیں بھی استعمال کریں کہ جو ان کے مقابلے میں ذرا کم قیمت کی ہوں۔ اسی طرح اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو سادہ غذاؤں اور سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے کا عادی بنائیں۔ پیدل چلنے کی بھی تھوڑی مشق کریں اور اپنے آپ کو اے سی اور ان چیزوں سے بھی تھوڑا آہستہ نیچرل جو اللہ تعالیٰ نے جو انوائرمنٹ دیا ہے اس کا بھی عادی بنائیں۔ اپنے گھروں میں درخت لگائیے، اپنے گھروں میں کوشش کیجیے اگر جگہ ہو تو پلانٹیشن کیجیے، اس سے بھی ہمارے گھر ٹھنڈے ہوں گے اور ہمیں آسانی ملے گی۔ اسی طرح مہنگے موبائل اور لیپ ٹاپس اور ٹیبلٹ وغیرہ ان کے بجائے بھی حسب ضرورت چیزوں کو خریدیے، بہت زیادہ اپنی خواہشات کو بڑھانے سے رک جائیے، آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں سکون آئے گا۔ تو یہ وہ اعمال ہیں، یہ چند اعمال ہیں، اگر آپ زندگی میں ان اعمال کو لے آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں برکت فوراً آ جائے گی۔ اور یاد رکھیے، برکت آئی تو مہنگائی گئی، برکت آئی تو سکون آیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان اعمال کی برکت آپ کے پیاروں کی زندگی میں آئے تو آپ خود بھی اور ان کو بھی ان اعمال کا پابند بنائیں، آپ دیکھیں گے اس کا اثر آپ کی زندگی میں کیسے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔